السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل اتنی زیادہ آفتیں اور مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک بیماری ختم نہیں ہوئی ہے کہ دوسری بیماری آ جا رہی ہے۔ اس طرح کے کئی حادثات، کئی آفتیں، کئی پریشانیاں یہ مسلسل نازل ہو رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان آفتوں سے ہمارا پیچھا چھٹنے والا نہیں ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے الحدیث الصحیحہ حدیث نمبر 106 کے اندر بالکل صحیح کہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے لوگ، کسی ملک کے لوگ، کسی شہر والے اعلانیہ بدکاری کرتے ہیں اور وہاں پر بدکاری، زناکاری، حرام کاری عام ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان میں طاعون اور مختلف بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بیماریاں ان سے پہلے والے لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث رسول کو غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب لوگ بدکاریاں اعلانیہ طور پر کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین وباؤں کو نازل کرنے لگے گا، اور وہ بھی ایسی وبا، ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں جو ہمارے باپ داداؤں کے درمیان نہیں ہوتی تھی۔ آج کل ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شہروں کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر کس طرح سے بدکاری عام ہو گئی ہے، بلکہ بدکاری کی لائسنسیں بھی حکومت مہیا کراتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر قحط سالی نازل ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے اوپر سخت تکلیفیں نازل ہوں گی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بادشاہوں کا ظلم لوگوں کو سہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اس حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے اور وہ ہے شدت المعونہ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی۔ آج کل کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہو نہ ہو آج کل جو اتنی مہنگائی ہے، ہمارا حاکم، ہمارے ملک کا گورنر اور ہمارے ملک کے جتنے بھی حکمراں ہیں وہ سب ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہو نہ ہو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم خود ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اس طرح کے عذاب تو نازل ہوں گے ہی۔ تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بارشوں کو روک لیا جائے گا، اور اگر روئے زمین کے اوپر جانور نہ ہوں، چوپائے نہ ہوں، تو لوگوں کو بارش کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔ آج کل دیکھ لیجئے بارش وقت پر نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو ایسی بارش ہو رہی ہے جس سے نقصان زیادہ ہو رہا، فائدے بہت ہی کم ہو رہے ہیں۔ ہو نہ ہو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں نکالتے ہیں۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ غیروں کو اس طرح سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر مسلط کرے گا جو دشمن ان کے مال کو چھین لیں گے۔ کیا آج ایسا ہی دور نہیں ہے کہ آج اس بات کا ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہماری جائیداد نہ چھین لی جائے، کہیں ہمارے دکانوں کو لوٹ نہ لیا جائے؟ آج اس بات کا ڈر اور خوف ہمیں لگا رہتا ہے۔ تو ہو نہ ہو اس بات کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہی ہیں کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں تو اس طرح کے عذابات تو نازل ہوں گے ہی۔ پانچویں اور سب سے آخری بات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کے حکمراں، جب مسلمانوں کے امام، جب مسلمانوں کے حاکم، جب مسلمانوں کے لیڈر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، آج ایک مسجد والے دوسرے مسجد والوں سے لڑتے ہیں، آج ایک جماعت والے دوسری جماعت والوں سے لڑتے ہیں۔
آخر سبب کیا ہے؟ سبب تو یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ حدیثیں آتی ہے تو ہم منہ موڑ کر کے چل دیتے ہیں، اللہ کا فرمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے بازو رکھو، اور جب ہماری یہ حالت ہوگی تو اس طرح کے عذابات ہمارے اوپر نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے، ہم اپنے دین کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے ان آفتوں کو اور ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو ٹال دے گا۔